السلام علیکم۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں میں نے ایک آپ سے چھوٹی سی ٹرک شیئر کرنی ہے۔ ایک آپ کے لیے یہ چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آپ فوٹو شاپ کے اندر اپنے امیج کو کیسے ری سائز کر سکتے ہیں۔ اور ری سائز کو میں دو طرح کے ری سائز کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ امیج کی ڈائمینشنز اور امیج کا کانٹینٹ اتنا ہی رہے اور اس کو ہم صرف چھوٹا کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہم امیج کو ہی کاٹ کے چھوٹا کر دیں، کہ جسے آپ کلپنگ بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ڈیجیٹل زوم بھی ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل زوم میں آپ کے جب آپ ایک پورشن کو زوم کریں گے تو آپ کی جو سائڈز ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ اس والی امیج ہے، اس کو ہم زوم کریں گے۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں فوٹو شاپ کے اندر۔ فوٹو شاپ CS5 میرے پاس انسٹالڈ ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کئی دفعہ ٹیوٹوریلز میں۔ تو میں یہ ذرا منیمائز کر دوں۔ اچھا، اب آپ خود دیکھیں، اگر میں اس کو زوم کرتا ہوں اتنے ہی کینوس کے اوپر تو سائڈز کٹ رہی ہیں اس کی۔ تو ابھی یہ امیج مجھے کسی کے لیے زوم کرنا ہے، بلکہ زوم کرنے کا طریقہ بتانا ہے، اور اس نے آگے جو ہے اس کو ویڈیو کے اندر یوز کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کراپ ٹول ہے، ہم اگر اس کو یہ ڈبل کلک کر دیں تو یہ اب اتنا ایریا آ گیا، اور بلکہ ایک سیکنڈ میں اس کو کنٹرول Z کروں گا۔ اس کو اگر میں ڈبل کلک یہاں پہ کروں زوم کے بٹن کے اوپر، تو یہ ایکچوئل پکسل 100% پہ دکھا رہا ہے کہ 100% پہ یہ اتنا بڑا امیج ہے، کیونکہ میرے خیال میں 10 یا 12 میگا پکسل پہ لیا گیا ہے۔ تو اس کو اگر میں اتنا سارا کاٹ دیتا ہوں تو اس کے بعد میں یہاں ڈبل کلک کرتا ہوں تو بھی یہ اسٹل امیج اچھا خاصا بڑا ہے۔ لیکن میرا مقصد اس کو صرف کاٹنا ہی نہیں ہے، یہاں سے یہ انڈو کمانڈ میں جا کے نا ہم اوریجنل امیج لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو کاٹوں، لیکن اس کی جو ڈائمینشنز کی ریشو ہے، جسے کہتے ہیں پرسپیکٹ پروپورشن، وہ ایکولی رہے۔ کہ اگر ابھی یہ والی سائڈ فرض کریں 10 سینٹی میٹر کی ہے، جسٹ ویسے تو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کریں ریکٹینگل کی یہ سائڈ 10 سینٹی میٹر کی ہے اور یہ سائڈ 20 سینٹی میٹر کی ہے، تو اگر میں اس کو کٹ کرتا ہوں کہ یہ سائڈ بڑی والی 10 کی رہ جائے، تو یہ جو ہے یہ بھی پھر اسی حساب سے ڈیوائڈ ہو اور یہ 5 کی رہ جائے، یعنی دونوں میں ہاف کا فرق ہے۔ تو وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے امیج میں کینوس سائز ہم چینج کر دیں گے۔ کینوس سائز میں ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمارا جو چیز ہم نے رکھنی ہے اسکرین کے اوپر وہ کہاں پہ ہے، وہ اس سائڈ کے اوپر ہے۔ تو میں ٹرائی کروں گا، میں یہ والی سائڈ، کیونکہ یہ دیکھیں باٹم لیفٹ کارنر ہے، تو میں نے باٹم لیفٹ کارنر یہاں پہ سلیکٹ کر لیا، اور یہاں پہ میں پکسلز کی بجائے پرسنٹیج سلیکٹ کروں گا۔ پرسنٹیج میں پھر وہ جو میں نے آپ کو پروپورشنز کا بتایا وہ رہے گا، اور میں اس کو 50% اور اس کو بھی 50% کے حساب سے میں، بلکہ اگر میں ریلیٹیو کر دیتا تو مجھے شیور نہیں ریلیٹیو سے کیا ہوگا۔ جب اوکے کرتے ہیں تو پوچھ رہے کہ بھئی کٹ جائیں گی چیزیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کام کریں تو اپنے پاس ایک کاپی بنا لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگر آپ سے غلط ہو گیا تو پھر یہ واپس نہیں ہو سکتی چیزیں، اور انڈو سے، اور 50% جو ہے بہت زیادہ ہو گیا، یہ کٹ گیا سب کچھ۔ تو میں اس کو واپس کنٹرول Z کر دوں گا، یہ یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوبارہ میں کنٹرول Alt Z کنوس سائز کا وہ ہے شارٹ کٹ ہے، اور یہاں پہ اب میں 50 کے بجائے 75% پہ اس کو، بلکہ ٹرائی کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں 75 پہ زیادہ ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے، لیکن اٹ میک سینس ناؤ کہ یہ زوم ہوا ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ تو کافی اچھا ہے زوم کی ریشو۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ میں نے یہ والا چیز ساروں کے اوپر اپلائی کرنی ہے، ان سارے امیجز کے اوپر۔ تو مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اس پروسیس کو آٹومیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ہر امیج کو کھول کے اور
جو ہے نا کرتا پھروں یہ کام. تو یہاں پہ ہوتا ہے ایک ایکشنز کا ٹیب، یہ آ گیا. اس کے اندر میں پہلے بھی میں نے بنائے ہوئے کچھ، میں ایک نیا ایکشن کریٹ کروں گا جس کو میں نام دوں گا زوم. ٹھیک، اور اس ایکشن کو میں ریکارڈ کر لوں گا. تو ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ سوری ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے. تو اب میں پھر وہی والا پروسیس، اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سارا کچھ نا. سوری ونڈو میں نے بند کر دی، دوبارہ سے اوپن کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں سارا نظر آتا جائے گا. کنٹرول آلٹ سی، یہ جگہ میں نے سلیکٹ کر لی 75 پکسل نہیں پرسنٹیج، اپس 75 اور اوکے کیا، پروسیڈ کیا. اور یہاں پہ میں اب کیا نام ہے اس میں ایون سیو کر کے کہ امیج کی کوالٹی ہائی کر دی، سیو بھی ہو گیا یہ. اور اس کو فائل میں جا کے کلوز بھی کر دیا. تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ساری چیزیں سیو ہو گئیں. اب میں سیکشن کو اسٹاپ کر دیتا ہوں. ٹھیک، اب کیا کرنا ہے میں نے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تو اپلائی ہو گیا اور باقی سب ویسے ہیں. یہ میرے پاس ایک جو ہے نا پہلے سے پڑی ہوئی ہے ساری فائلز اس کے اندر زپ ہوئی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی واپس ہو جائے، کیونکہ اگر اس کے اوپر دوبارہ سے یہ ایکشن اپلائی کروں گا تو یہ اور چھوٹا ہو جائے گا. اب میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں اس پکچر ادھر سے انزپ کروں اور اس کو واپس پرانی پکچر لیں اور ساری پکچرز کے اوپر میں اپلائی کروں، یا پھر یہ کر سکتا ہوں میں کہ کاپی کر کے اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں. میری ڈیسک ٹاپ پہ آ گئی پکچر یہاں پہ، اور اب میں ان کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں. یہ والی پکچر مزید چھوٹی ہو جائے گی، پھر میں ڈیسک ٹاپ سے وہی واپس اوریجنل پکچر لے آؤں گا. تو فائل میں جاؤں گا میں فوٹو شاپ کے، آٹومیٹ بیچ پروسیس. ایکشن کون سا میں نے اپلائی کرنا ہے، سوری زوم والا. اور فولڈر میں یہاں سے چوز کروں گا فولڈر اب پڑا ہوا ہے میں ڈاؤن لوڈس میں، زوم کے اندر اے تھا. یہاں پہ جتنی بھی پکچرز ہیں ساروں کے اوپر ایکشن اپلائی کر دے گا. اس کو میں اوکے کہوں گا تو یہ ہر پکچر کھولے گا اور اس کے اوپر یہ والا ایکشن اسی طرح سے چلائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہ جو پکچرز ہیں یہ ایک اسٹاپ موشن اینیمیشن کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہ کافی محنت والا یہ کام ہے. ہر فریم کے اوپر جو ہے اس طرح سے اینیمیٹ کر کے اور پھر ایک ایک تصویر اتاری گئی ہے. تو اب ویسے بھی یہ کام دوبارہ کیمرے سے اگر کیا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ آخری پکچر بھی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں یہ والی جو فرسٹ پکچر تھی اس کو اس نے اور چھوٹا کر دیا ہوگا. پہلے یہ اس طرح کی نہیں تھی میرے خیال میں. ابھی ہم نے یہ دیکھی ہے اور یہ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے. اس کی رائٹ سائڈ پہ کتنی جگہ تھی. میں اس کو یہاں پہ دوبارہ کر کے ریپلیس بوتھ فائلز، اور اب ہمارے پاس ساری فائلز جو ہیں وہ زوم ہو چکی ہیں. تھینک یو ویری مچ ٹیوٹوریل دیکھنے کا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں پھر آؤں گا ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ. اللہ حافظ.